السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماشاءاللہ مزار شریف کے اندر مولانا ارشد مدنی کا بیان ہے۔ آج ان کے بیان میں شریک ہوں گا انشاءاللہ۔ آج ان کا بیان ہے 8 سوا 8 بجے سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ تمام چیزوں کا مقصد صرف اور صرف اسلامی تربیت۔ آپ نے اپنی زندگی کو دنیا پر ڈالا، بلکہ میں کہتا ہوں آپ کے ماں باپ نے آپ کو اس وقت پر ڈالا، اس میں آپ کامیاب کے اساتذہ اور آپ کی کتابیں اور جو علم نبوت اس کو آپ حاصل کر رہے ہیں، اس زندگی کو اب تابع نہیں بنا دیتے، آپ کے مستقبل کا اس کے اندر کوئی نیت سوچ سمجھ کر کسی استاد سے رابطے میں رہیے زیادہ، اور اپنے آپ کو اسلامی علوم کے تابع بنائیے، یا یوں کہیے کہ اپنے اکابر کی زندگی کی تابع بنائیے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام زندگی کا تابع اپنی زندگی کو بنائے، اب تو آپ کے علم میں برکت ہے، ورنہ آپ کے علم کے اندر برکت نہیں۔ ہم سے لوگ بہت کہتے ہیں آج کل
تجربے کے اندر پڑھاتے ہیں. سے لوگوں نے کہی یہ بات کہ آن لائن ہم اس کے قائل نہیں ہیں. آن لائن اگر آپ یہ تو اصل مقصد ہے تربیت کو 100% غائب ہے. تربیت نہیں ہونی ہے. آپ انہیں کچھ سمجھا دیں گے پڑھا دیں گے. مدارس کا یہ مقصد بالکل نہیں. مدارس کا مقصد تو قرآن و حدیث کے جو حامل ہیں جنہوں نے آپ کے بزرگوں سے تربیت حاصل کر کے اپنی زندگی کو بنایا اور اب وہ مدارس الاسلامیہ دارالعلوم دیوبند کے اندر اپنے اکابر کی جگہ بیٹھ کر سبق پڑھاتے ہیں. رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے, ان کے شاگردوں نے ان کے تخت کے اوپر بیٹھ کر سبق پڑھا. جس تخت کے اوپر حضرت مدنی نے پڑھایا اسی تخت پر وہ دنیا سے چلے گئے. ان کے شاگرد بیٹھے ہیں, وہ پڑھا رہے ہیں کہ کوئی لوگ ہیں جنہوں نے علم و عمل کو اپنے اکابر. اب آپ کی باری ہے, آپ اپنے اساتذہ جو آپ کی دینی تربیت کرنے کے لیے دارالعلوم میں رائز کرتے ہیں ان سے آپ علم کو بھی سیکھیے اور عمل کو بھی سیکھیے اور اپنے رشتے کو اس طرح مضبوط کیجیے. اگر آپ اس طرح چلیں گے تو دارالعلوم کی مسجدیں بھری رہیں گی. اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ پچھلے سال میں جو صورتحال پورے سال رہی ہے ابتدا سے آخر تک, اس سے پہلے نہیں رہتی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کی توفیق اللہ کے انعام سے انشاءاللہ اس سال بھی آپ کا طرز عمل یہی رہے گا کہ آپ کو پانچوں وقت اپنی مسجدوں کو آباد بنائیں. آپ کی صورتحال کو لے کر چلیں, انشاءاللہ کامیابی ہے. ایک چیز جو میں جانب دارالعلوم صاحب کو کہی گئی ہے کہ دارالعلوم طلبہ کی رہائش کا بندوبست ہو سکتا ہے. اس کمرے کے اندر رہائش 10 کی ہو سکتی ہو, اس کے اندر 10 نہیں 12 ہیں 13 ہیں. طالب علم کو ہو سکتا ہے کہ زیادہ رہائش کی بنیاد پر پریشانی ہو اور اس طرح کو جو شہر کے اندر رہنے والے کرائے کے اوپر مل جاتے ہیں کمرے, وہاں وہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں بالکل. ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دارالعلوم کے دارالحکومت کی تعلیمات کی قوانین جو دارالعلوم کے اندر والے طلباء سے متعلق ہیں ان سے آزاد ہیں. پچھلے سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ کیرلا کے طلباء جو اردو زبان سے زیادہ واقف نہیں ہوتے ہیں, انہوں نے اپنے کمرے دارالعلوم کے باہر رکھا. جیسے اس درسگاہ سے دوڑے کے نکلے, اس دروازے سے نکلے اور موبائل ہاتھ میں لے کر کے سیدھے چلے گئے. ساتھیوں کے داخلے پر پابندی لگا. ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, وہاں پیغام پہنچا دیا تھا کہ ہم اس بالکل آزادی کے ساتھ تقابل سے مستثنا بنا کر کے ان لوگوں کے داخلے کرتے ہیں. ہم آئندہ سال داخلے نہیں کیے داخلے بڑی محدود تعداد کے اندر کیے. اس سال ہم ان کے عمل کو دیکھیں. اگر ان کے عمل کے اندر تبدیلی نہیں ہے, ہم آئندہ سال اگر زندہ رہے تو اس کے اندر اور کمی کر دیں گے. آپ حضرات بھی
لڑکے بھی ہیں جو کسی قانون کے پابند نہیں ہیں، آپ ڈیوٹی کے ساتھ رہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی بھی برباد کر رہے ہیں۔ اس سے بچیے۔ آپ جب تک بچے رہتے ہیں دارالاقامہ اور دارالعلوم کے خدام کی نظر سے گزریے، جس دن پکڑے جائیں گے یہ جہاں تک لڑکوں کا داخلہ ہوا ہے ان سے نیچے بہت زیادہ نیچے اپنے نمبرات کے اعتبار سے کہا، ہم سوال اس کے میں نے کہا کہ آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کپڑے پاڑ دیں گے طلبا، ہم کیسے نکل آتا اور بڑے لوگوں نے سفارشیں کی، لیکن ان سفارشوں نے وہ بنیاد بنا کر اپنے قانون کو تبدیل کرنے توڑنے کے لیے نہیں ہوگا۔ قانون صرف اس لیے کہ آپ کی تربیت کرنے میں دارالعلوم کامیاب ہو جائے، آپ دنیا میں جہاں جائیں وہاں یہ بات رہے عوام کے دل میں کہ یہ طالب علم دیوبند سے آیا ہے، اس سے ہماری دینی ضرورت کو پورا کرنے کے اندر یہ 100% کامیاب ہوگا، یہ اس کے مستقبل کی ضرورت ہے۔ اس کی لاج آپ کرتے ہیں، اکابر لڑکا کرتے ہیں، اور یہ بات جہاں آپ جائیں گے اگر آپ دارالعلوم کی طرف سے جاتے ہیں خاص طریقے پر خاصمی ہوں گے تو دنیا کی نظر اس کے اوپر ہوگی۔ ہمارے اس وقت میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں فارغ ہونے کے بعد میرے عزیز رہا کرتے تھے جیل، میں وہاں گیا، مجھے دیکھ کر لوگ ہماری تراویح ہمیشہ اندر ایسے ہوا کرتی تھی کہ ایک مولوی دارالعلوم دیوبند سے آیا، اب کہ ہم پورا قرآن تراویح میں اب فرمایا نہیں تو میں حافظ قرآن تھا شرم آئی کہ میں کس طرح یہ کہہ دوں میں حافظ قرآن نہیں، انہوں نے تو یہ توقع کر کے کر دیا اور میں حافظ قرآن تھا۔ دیکھیے اس کی لاج رکھنے کے لیے اور اللہ کی قدرت اور خدا کو ان پر احسان فرمان لگے کہ میں روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر ایک سپارہ حفظ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا تھا اور مغرب کی نماز تک میں ایک سپارہ حفظ کرتا تھا۔ ایک رمضان کے اندر ایک مہینے میں پورے قرآن کا حفظ کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی نظر دارالعلوم دیوبند کے پڑھنے والوں کے اوپر اس طرح پڑتی ہے، آپ کا کردار کیا ہوگا؟ ان کی تمنا آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ آپ ان کی دینی ضروریات کو پورا کریں گے، یہ اسی پر موقوف ہے۔ پہلے آپ اپنے اساتذہ اور اس مادر علمی کی جہار دیواری کرے گا، اپنی زندگی کو اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور جو آپ سے اللہ کے بندے توقع رکھ رہے ہیں آپ اس طرح پورے بہرحال یہ کہتا ہوں کہ اس تربیت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے بادشاہ کاموں سے بچے۔ دارالعلوم کا قانون تھا ہے ابھی قید کے سلسلے میں جس کے یہاں پڑھا جائے گا اس کی سالگرہ ملاد بلند کر دیا جائے گا، یہ قانون کا نہیں ہے، ابھی کتاب کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہے، لوگوں کا پیسہ اگر آپ 2000 روپئے بھی ماہانہ اپنے بچے کے پاس بھیجتے ہیں تو بہتر سے بہتر آ سکتا ہے، خرید کر کھا سکتا ہے، بنا سکتا ہے، نہیں
اپنی بچوں میں دیکھا کہ مزہ آ رہا ہے کہ وہ اتنا ذہن میں اپنے پاس موبائل رکھے نہیں رکھا دارالعلوم میں بھی انسانوں کے اندر سختی نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے. آپ موبائل لے کر کے گھومیں پھریں رکھیں اور زندگی کو بجائے اس کے کتاب کا کیڑا بنے آپ موبائل یعنی فزق و فجور کو بغیر دیکھے آپ کو چین نہ پڑے. آپ اس کے لیے اس کو روکیے. اگر کریں گے اب آپ کے لیے نقصان ہے. ہماری تمنا ہے کہ آپ کام مکمل تربیت یافتہ فزق و فجور سے دور رہ کر کے اپنی زندگی گزاریں. اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں. آپ اس کی زندگی نام ہے کوئی خدمت نہیں ہے. یہاں سے رہتے ہوئے یہاں سے جانے کے بعد ہمارا کرتا رہتا ہے. صرف ہمارا تعلق ہے تو اسی طرح کہ آپ اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا سکیں اور لوگ جس طرح چاہتا ہے آپ کی تربیت آپ اس کے اندر اساتذہ اور لوگوں کے قوانین کا مکمل پابندی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توقع کہ نئے وہ طلبا خاص طور اور پرانے طلبا بھی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی زندگی کو واپس کریں رکھائیں رکھنے. پھر آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ قانون کا نظام ہے اس کو خوشی نہیں. ایسے طلبا جن کا نمبر اوسط 97 تک پہنچا ہوا ہے لیکن بتا نہیں کہ سبھی جو قانون دار ہوگا 50 میں حاضریوں کے اوپر آئندہ تکمیلات کے اندر ڈالنا اس کے اندر مکمل نہیں بتا بنیاد ہے. اس لیے جو طلبا یہ دیکھتے ہیں کہ ہم 100 کے اوپر اخراج ہو جائے گا تو تحریک آپ کے 99 کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم 40 اور 50 تک پہنچتے ان طلبا کو باندھ دیں گے. صحیح ہے اس سال ان کا اخراج نہیں ہوگا آئندہ سال دعوت نہیں ہوگا نہیں ہوگا دعوت سے زائد کیا ہوگا. وہ اس طرف چل رہے ہیں کہ آئندہ ان کا دعوت نہ ہو سکے. ہم اس سال ان کو چلنے نہیں دیں گے اور ان کے اوپر ایسی پابندیاں کر دیں گے کہ یا وہ اپنی زندگی کو صحیح روح کے اوپر ڈال کر علم و نبوت کو حاصل کرے اور اگر اس کے اندر راستہ غلط چل رہے ہیں تو دارالعلوم کو چھوڑ لیں. دوسروں کے لیے تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تباہی کا سبب ہے. آپ خوب اچھی طرح سمجھیے دارالعلوم کا مقصد آپ کی تربیت کرنا اور آپ کو اس نیج کے اوپر چلانا ہے جو آپ کا بزرگوں کا نیج تھا جس سے آپ کامیاب ہیں. ہماری دلی سمجھنا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو کامیاب زندگی بنائے اور آپ کے دل میں خشیت خداوندی پیدا ہو. نبی کریم علیہ السلام نے جو امت کے لیے ہدایات عطا فرمائے ہیں آپ ہدایات عمل کریں اور جہاں جائیں وہاں جا کر کے دارالعلوم کے صحیح ترجمان بنیں. گویا کہ اپنے اکابر کے تابع اور متبع بن کر اپنی زندگی کو گزاریں. یہ آپ کی دنیا اور آخرت کو آباد کرنے کی چیز ہوگی. اللہ تعالیٰ خیرات و برکات سے دعا دے اور ہم سب کو اپنے اکابر کی طرف زندگی کو اختیار کرنے کی اللہ توفیق